محبت سے جھوم جھوم کر اپنے انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، دماغ کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. ماشاء اللہ. یہ درود پاک بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا. یہ ہمارے علماء، مشائخ، اولیاء دین، اکابرین، بزرگان دین جو یہ ہم سے کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ شکشا دیتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کا آرمبھ کرو، شبھارمبھ کرو، تو اس سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. پھر اس اچھے کام کو ختم کرو، شیش کرو، تو پھر درود پڑھ لیا کرو. کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے تو درود پڑھ لیا کرو. کوئی یتیم بچہ نظر آئے، سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو اور درود پاک پڑھ لیا. کوئی غم آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر غم سے چھٹکارا مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء دین، ولی اللہ، اکابرین، علماء دین ہم سے کہتے ہیں. یہ لوگ نادان نہیں ہیں، یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی تمنا کو، اپنی خواہش کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تمنا کرنا ہے، رب سے دعا کرنا ہے. تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمارے مشائخین، اولیاء دین ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ شکشا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لب پر جیسے درود کے شبد آتے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور درود کے ہر شبد کو بٹول لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، ہر شبد کو چن لیتے ہیں، بٹول لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے شبد لینے آئیں تو چاہے ادھر سے لیں، چاہے ادھر سے لیں، جدھر سے لیں، دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی
تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ نعرے کا موقع نہیں، بس سبحان اللہ کہہ لیے اتنا کافی۔ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی جو بھی عمل ہو وہ صرف عبادت کا ہو آپ کا، تو سبحان اللہ بھی ایک تسبیح ہے، صرف سبحان اللہ کہیے، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ درود پاک۔ تو میرے پیارے ایک بار اور جی لگا کے درود پاک کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس کے گھر میں یہاں دنوں میں سب سے بڑا دن سید الایام جسے جمعہ کہتے ہیں، اس جمعے کے دن اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، سجدوں کو قبول فرمائے، اور یہ دعا بھی قبول فرمائے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میرے پیارے، رب کا بڑا عظیم فضل ہے، آپ سوچتے نہیں، وچار نہیں کرتے، آپ دھیان نہیں دیتے۔ اس رب کائنات نے یہ زمین بنائی، ندیاں بنائی، پہاڑ بنائے، جنگل بنائے، پیڑ بنائے، پروت بنائے، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، آسمان بنایا، سب کچھ اس نے بنایا، اور اس بنانے میں اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کیونکہ جب یہ بنا رہا تھا تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ تھا، تو جو چاہا اس نے بنا دیا۔ فعال لما یرید، جو چاہا اس نے بنا دیا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا آسمان بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ہوا بنا ڈالی، چاہا بہتی ہوئی ندی بنا ڈالی، چاہا پروت بنا ڈالے، چاہا ورکش بنا ڈالے، پیڑ بنا ڈالے، پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے ذرا سوچو، وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا، گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی ورکش کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ لیکن میرے پیارے غور کرو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا، لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ اور میرے پیارے، انسان بنایا تو میرے پیارے، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں،
کئی طرح کے انسان، لیکن ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس کا احسان کتنا عظیم ہے کہ انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا۔ میرے پیارے، یاد رکھا کرو، یاد کیا کرو اپنے رب کے احسان کو کہ رب نے ہماری جانوں پر کتنا احسان کیا ہے۔ میرے پیارے، مومن بنایا، مومن بنایا، مومن تو اور بھی ہیں، مومن تو اور بھی ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار تھا، امتی تھا، مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کا امتی تھا، وفادار تھا، مومن تھا۔ یہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ کتنا کرم کیا ہمارے رب نے ہم پر، کتنا احسان ہے رب کا ہماری جانوں پر۔ کسی اور زمانے میں نہیں، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ اچھا، محبوب کے زمانے میں بنایا، اور آگے دیکھو رب کی رحیمی اور کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم۔ محبوب کے زمانے میں بنایا تو محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو دیوانہ کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پہ اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب بن رہے تھے۔ نبی کے زمانے میں وہ بھی تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ ہمیں بنایا، محبوب کے زمانے میں بنایا، لیکن ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار بنایا، محبوب کا درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ غور کرو میرے پیارے کہ ہمارے رب نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، ہمارے جانوں پر اس کا اتنا احسان عظیم ہے۔ میرے پیارے، ذرا تصور کرو، جس چیز کو ہمیں سب سے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں اشرف بنایا، اور اشرف بنا کر کتنا کرم کیا ہم پر کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت زیادہ تھی، رب نے ہمیں اسے زیادہ عطا فرمایا۔ آپ سمجھئے نا کیا نظام بنایا ہے رب نے۔ دیکھیے، یہ انسان دو چیزوں سے چلتا پھرتا انسان بنا، ایک ہے شریر، ایک ہے آتما، روح عالم ارواح سے آئی، جسم ماں کے پیٹ میں بنا۔ جب جسم میں روح آئی تو چلتا پھرتا انسان بنا۔ یہ دو چیزیں، اور دونوں کا خالق وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے شریر، جسم۔ ان دونوں چیزوں کو ملاؤ تو چلتا پھرتا انسان بنا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے، کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ جسم کو صحت مند رکھنا ہے، سوستھ رکھنا ہے، سوستھ رکھنا ہے، تو جسم کے لیے کیا کیا نعمتیں اس نے بنا دی۔ دانا بنا دیا، بھات بنایا، گیہوں بنایا، چاول بنایا، دال بنایا، پھل فروٹس بنائے، سبزی بنائے، دھرتی بنایا، پانی بنایا، ورکش بنایا، سب کچھ بنا دیا۔ کپڑے، یہ سب جسم کے لیے، جسم کو ڈھکنے کے لیے ہے، کھانا دانا جسم کو سوستھ رکھنے کے لیے ہے۔ میرے پیارے، جسم کو جن چیزوں کی ضرورت زیادہ تھی
اللہ نے اسے زیادہ پیدا کیا اور اس کا کیا خوب انتظام کیا. میرے پیارے آج اس مختصر سے وقت میں سمجھنا یہ ہے کہ جسم انسان پوری طور پر شانتی میں پرسکون اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کا شریر بھی سوستھ ہو, اس کی آتما بھی سوستھ ہو, اس کی روح بھی صحت مند ہو, اس کا جسم بھی صحت مند ہو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بیمار ہو گئی, جسم بیمار ہو گیا تو روح کو چین نہیں آئے گا, روح بیمار ہو گئی تو جسم کو چین نہیں آئے گا. میرے پیارے دونوں کو صحت مند رکھنا ضروری ہے. یہ بات آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور یاد رکھیے, جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کے بیماری کے کچھ سمٹمز ہیں, کچھ آثار ہیں, کچھ نشانیاں ہیں. اگر سر میں درد ہو تو ہیڈک ہے, اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو تو ڈیہائیڈریشن ہے, اسٹمک پین ہے, کچھ انفیکشن ہے. اگر کسی انسان کے دل میں کچھ پرابلم ہے تو یہ کارڈیو کی پرابلم ہو سکتی ہے, اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو نیفرو کی پرابلم ہو سکتی ہے. اس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے تو الگ الگ سمٹمز ہیں. اگر ناک اور آنکھ سے پانی بہنے لگے تو آپ کہیں گے کف ہو گیا ہے, مجھے وائرل ہو گیا ہے, انفیکشن ہو گیا ہے. تو جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ سمٹمز ہیں. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جسم میں کہاں خرابی ہے, کہاں پرابلم ہے. اسی طرح سے میرے پیارے جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں, اس کے بھی آثار ہیں. وہ کیا ہیں کہ جب ایک بیٹے کے دل میں باپ کے لیے عظمتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. ایک بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. جب تمہارے قدم اچھائیوں کی طرف بڑھنے سے رک جائیں, جب بھی تمہارے قدم اٹھیں تو برائیوں کی طرف اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. کسی غریب اور کسی غمزدہ اور کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر اگر تمہارے سینے میں دیا کی لہریں نہ اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. کسی مسلمان کو دیکھ کر ایک مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو سمجھ لو تمہاری روح بیمار ہے. اگر گھر میں تمہارے اخلاق اچھے نہ ہوں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. تو جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اس کے سمٹمز ہیں, اسی طرح سے آتما جب بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں. میرے پیارے دونوں کا صحت مند رکھنا, سوستھ رہنا ضروری ہے. جب تک دونوں تمہارے پاس صحت مند نہیں ہوں گے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کا ایک مینول بنا ہوا ہے. صبح اٹھتے ہو آپ کچھ ناشتہ چائے شائے کھاتے ہو نا, کھاتے ہو نا. یہ چائے شائے کس کو فائدہ دے گا؟ شریر کو فائدہ دے گا, جسم کو. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو, آپ نکل جاتے ہو کام دھندے پہ. پھر اس کے بعد آپ دوپہر ہوتی ہے بریک لیتے ہو ورک سے, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو, لنچ کرتے ہو, بھات کھاتے ہو. اس بھات کا فائدہ کس کو ہے؟ شریر کو. تو لنچ کی ضرورت ہے شریر کو تو لنچ لے لیا. شام کو جب آپ کام سے فارغ ہوئے پھر شام کو آپ نے کیا کیا, کچھ چائے شائے اسنیکس بسکٹ لے لیا. کس کو فائدہ دے گا؟ یہ شریر کو دے گا. پھر رات میں آپ کو پھر شریر کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈنر لیتے ہو, کچھ روٹی شوٹی کھا لیتے ہو تو اس سے جسم کو صحت مل جاتی ہے. یہی تو شیڈول ہے آپ کی لائف کا. یعنی صبح آپ کے شریر کو ضرورت تو ناشتہ کرتے ہو, دوپہر آپ کے شریر کو ضرورت تو لنچ لیتے ہو, شام کو آپ کے شریر کی ضرورت تو کچھ اسنیک اور ٹی لیتے ہو, رات میں آپ کو شریر کی ضرورت تو آپ رات کا ڈنر لیتے ہو. یہ جسم کو صحت مند رکھنے کا آپ نے سسٹم اور نظام بنا رکھا ہے. لیکن میرے پیارے کبھی سوچا کہ صرف جسم کو صحت مند رکھنے سے روح صحت مند نہیں ہوگی؟ یہ کھانا دانا, یہ تمام پانی, یہ سب جسم کے لیے ہے, روح کے لیے نہیں ہے. تو جس مالک نے اس روح کو بھی پیدا کیا ہے تو کیا اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کی کچھ ڈائٹ نہ رکھی ہوگی؟ اس کو مضبوط رکھنے کے لیے, اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس خالق نے, اس مالک نے کوئی نظام نہ بنایا ہوگا؟ چونکہ یہ دانا, یہ کھانا, یہ روٹی شوٹی, یہ بھات دال, یہ سب جسم کے لیے ہے, روح کو فائدہ نہیں دیتا. تو آخر روح کو صحت مند کیسے رکھا جائے؟ قربان جاؤ اس مالک کے کرم پر, قربان جاؤ اس رب کے فضل پر, قربان جاؤ اپنے رب کی عطا پر کہ جہاں تمہارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اس رب کائنات نے وہی تمہاری روح کی غذا کا بھی انتظام کر دیا.
روح کی غذا کا بھی انتظام کر دیا کہ دیکھو اٹھ رہے ہو صبح ناشتہ کرنے جا رہے ہو نا، تو جب ناشتہ کرتے ہو صبح اٹھتے تھوڑا اور پہلے اٹھ جاؤ، تھوڑا اور پہلے اٹھ جاؤ، اس وقت اٹھ جاؤ جب سیاہی آسمان میں چھٹ رہی ہو، سفیدی آ رہی ہو، بس اس وقت اٹھ جاؤ، اٹھ کر آ جاؤ اپنی مسجدوں میں، فجر کی نماز پڑھ لو، پڑھو گے روح غذا حاصل کر لے گی، روح غذا حاصل کر لے گی۔ فجر کی نماز پڑھ لیا، روح نے اپنی ڈائٹ لے لی، اپنی غذا حاصل کر لی، یہ بھی صحت مند، اب روٹی شوٹی کھا کے جسم کو بھی صحت مند کر لو۔ پیرالل انتظام ہے، پیرالل ہے، جہاں روح کو غذا دے رہے ہو وہیں جسم کی غذا ہے، جسم کو غذا دے رہے ہو روح کی غذا کا بھی انتظام ہے۔ اب آگے بڑھیے، پھیل جائیے روئے زمین پر، ساری نعمتیں اللہ نے بکھیر دی ہیں آپ کے لیے، آپ کو عقل دے دیا ہے، جتنا چاہو اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر آپ کو دوپہر میں اس شریر کو اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بھات کھاتے ہو، دن میں کھاتے ہو نا لنچ، جا رہے ہو جسم کو غذا دینے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بھات کھانے جا رہے ہو، رکو، اس سے پہلے آؤ رب کی بارگاہ میں ظہر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی غذا حاصل کر لے، روح بھی غذا حاصل کر لے۔ اب شریر کو صحت مند رکھنے کے لیے بھات دال کھا لو، نو پرابلم، پھر اس کے بعد تم اپنے کام پہ لگ جاؤ، جب کام سے فارغ ہو تمہیں پھر شام کو چائے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ اسنیکس کچھ بسکٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ تھوڑا سا طبیعت فریش ہو جائے۔ جسم کو فریش کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی فریش ہو جائے، روح بھی فریش ہو جائے۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، عصر کی نماز مت چھوڑا کرو، اس وقت عصر کی نماز ضرور ادا کیا کرو، چونکہ عصر کی نماز تمہیں انرجی دیتی ہے، تمہاری روح کو صحت مند بناتی ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، روح کو بھی غذا مل گئی، جسم کو بھی غذا مل گئی، اب رات میں پھر تمہیں ڈنر لینے کی ضرورت ہے، رات میں کھانا کھاؤ گے، ڈنر لو گے، اس سے پہلے روح کو غذا دے لو، مغرب کی نماز پڑھ لو، مغرب کی نماز پڑھ لو گے روح اپنی غذا حاصل کر لے گی، رات کا کھانا کھا لو گے جسم اپنی غذا حاصل کر لے گی۔ جب دونوں کو برابر ڈائٹ ملتی رہے گی تو دونوں سوستھ رہیں گے، شریر بھی سوستھ رہے گا، آتما بھی سوستھ رہے گی۔ جب دونوں سوستھ رہے گی تو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، بے قراری نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، اضطراب نہیں ہوگا، کوئی بھے نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، چونکہ شریر بھی سوستھ ہے، جسم بھی سوستھ ہے۔ جب دونوں صحت مند ہیں تو تمہاری لائف اچھی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت آپ نے مغرب تک تو سیٹ کر دیا، عشاء کو کہاں لے جائیں گے؟ رات کے کھانے کے بعد تو کوئی کھانا ہے نہیں۔ ارے مجھے کیا لے جانے کی ضرورت ہے، اس خالق نے مالک نے جو نظام بنا دیا ہے اس میں میرا کیا کہنا ہے۔ عشاء کی نماز میرے پیارے، اب تم کیا کرتے ہو کھانے کے بعد؟ کچھ دیر کے بعد سونے جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سونے جاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ گھماتے جائیں، ہاں گھماتے جائیں، ہے نا، کھانے کے بعد گھماتے جائیے، سونے جا رہے ہو۔ تو جب انسان سو جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ جب ایک انسان سوتا ہے تو موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ صبح زندہ اٹھتا ہے تو رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی، ورنہ سونے کی حالت ہے مطلب موت کی حالت ہے۔ آپ سو گئے گویا موت کی گود میں چلے گئے، اب صبح اٹھے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی۔ تو میرے پیارے سنو، جب تم سونے جا رہے ہو یعنی تم موت کی گود میں جا رہے ہو، تو اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، تاکہ اگر سونے میں اللہ نے تمہاری روح کو بلا لیا، تمہاری روح کو طلب کر لیا، تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے، اس کی عبادت لیے ہوئے جائے، اس کی اطاعت لیے ہوئے جائے۔ کیا نظام بنایا ہے میرے پیارے،
کیا نظام بنایا ہے. اور یہیں پر ایک بات اور کہہ دوں, یہ تو صحت ڈائٹ کی بات ہو گئی. اب بیماری کی بات بھی سن لیجئے. تو جسم بیمار ہوتا ہے, جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اسپیشلسٹ اس دنیا میں موجود ہیں. اگر ہارٹ بیمار ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ موجود ہیں. اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے تو گیسٹرولوجسٹ موجود ہیں. اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیفرولوجسٹ موجود ہیں. اگر دماغ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیورولوجسٹ موجود ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے سب اسپیشلسٹ دنیا میں موجود ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہو, ان سے ایڈوائز کرتے ہو, ان کو دکھاتے ہو. لیکن میرے پیارے, اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا علاج کہاں کرائیں گے؟ میرے پیارے, روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج, اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ تو میرے پیارے, اللہ نے اس کا بھی نظام بنا رکھا ہے. اپنے ان دوست بندوں کو روح زمین پر پھیلا کر یہ روحانی تاجدار ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے تو ان روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ. یہ جسم نہیں, یہ روحانیت والے ہیں. اسپریچولیٹی ہے, اسپریچول ہیں, یہ روحانیت والے ہیں. روح بیمار ہو جائے تو یہ سب روح کے ڈاکٹر ہیں. اگر وہ چیز جو دنیا میں نہیں ملتی میرے پیارے, مجھے بتاؤ نا, اگر کسی کا کریکٹر خراب ہو جائے, اگر کسی کا کریکٹر لوز ہو جائے تو مجھے بتاؤ, کریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے دنیا کی کس انڈسٹری میں, دنیا کے کس لیب میں کوئی کیپسول, یہ کوئی ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ ایسی بتاؤ نا کہ جو بنتی ہو جسے پی لینے سے کریکٹر اچھا ہو جائے. دنیا کی کسی فیکٹری میں نہیں. ہاں, کپڑا گندا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کے پاس ڈفرینٹ ڈٹرجنٹ سوپ موجود ہیں, آپ کپڑے صاف کر لو گے. دیوار گندی ہو جائے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے پینٹس موجود ہیں, دیوار صاف کر لو گے. لیکن اگر کسی کا اخلاق گندا ہو جائے, کسی کا بیہیویئر گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے دنیا کے کس لیب میں, دنیا کے کس انڈسٹری میں وہ کون سی چیز بنتی ہے جس سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکیں. لیکن میرے پیارے, یہ محبت, یہ اخلاق, یہ حسن کردار, یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کی کسی انڈسٹری میں اس کی کوئی دوا نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو یہ ولیوں کی بارگاہ میں ملتی ہے. اگر تمہارے اندر محبتوں کی کمی ہو جائے تو آؤ ان چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر ان سے محبت کی بھیک مانگو, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر دنیا کو محبت بانٹتے رہے. محبت ان کے پاس ہے تو محبت یہی دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے حسن حسن سے, کردار کے حسن سے دنیا ان کے قدموں پر جھکتی رہی. اگر کردار میں حسن چاہتے ہو تو وہ وہی دے گا جس کے پاس کردار کا حسن ہو. تو کردار کا حسن چاہیے تو ان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آؤ, تمہارے کردار میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. میرے پیارے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, پانی بہہ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی چلا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. ارے میرے پیارے, پانی بھی ہے, پیاس بھی ہے, ہاتھ بڑھاؤ نا, پانی اٹھاؤ, ہوٹل لاؤ, پی لو. ساری نعمتیں تو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں, تو یہ تم بے چین کیوں ہو؟ بڑھاؤ اپنے قدموں کو. جہاں تم نے جس راہ پہ اپنے قدم کو ڈال رکھا ہے واپس آؤ. ہم سب کا رب, وہ بے نیاز مالک, ہم سب سے کہتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف. کس چیز نے روکا ہے تمہیں میری طرف آنے سے؟ یہ رب کائنات کہتا ہے, ہم سب سے کہتا ہے آ جاؤ میری طرف. میری نعمتیں, میرا فضل, میرا کرم, میری عطا تمہارے لیے ہے. آ جاؤ میری طرف. تم جہاں کھڑے ہو وہاں میرا فضل نہیں پہنچے گا, جہاں میں چاہتا ہوں وہاں کھڑے ہو جاؤ تو فضل ہی فضل ہے, عطا ہی عطا ہے, نعمت ہی نعمت ہے, کرم ہی کرم ہے, انعام ہی انعام ہے. تو میرے پیارے, ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں. وی آر مسلم. یہ فخر کی چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دنیا
دنیا کے کسی انسان کے لیے، دنیا کسی بھی کنٹری کے کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے میرے پیارے، نہیں کہا ہے، نہ چائنیز کے لیے کہا، نہ امریکنس کے لیے کہا، نہ برٹشرز کے لیے کہا، نہ جیپنیز کے لیے کہا، نہ کورین کے لیے کہا، نہ رشین کے لیے کہا، نہ سوئس کے لیے کہا، کسی کے لیے نہیں کہا ہے۔ کہا ہے تو صرف اپنے محبوب کی امت کے لیے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ یہ خیر امت کا خطاب میرے پیارے اس دنیا گیتی پر اگر کسی کو اللہ نے خیر امت کا ٹائٹل دیا ہے تو تمہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے، اپنے محبوب کی امت کو دیا ہے۔ بہترین امت تمہیں کہا ہے، خیر امت سے تمہیں نوازا گیا ہے، خیر امت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے نا افسوس کی بات؟ وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ رب السماوات والارض، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکن بڑے ہی ترقی یافتہ ہیں، یہ جیپنیز بہت آگے ہیں، بہت ایڈوانس ہیں۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اچھی امت ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، امریکنز اچھے ہیں، جیپنیز اچھے ہیں، کینیڈین اچھے ہیں، سوئس اچھے ہیں، فرانسیس اچھے ہیں، جیپنیز اچھے ہیں۔ رب کائنات کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تم اچھے ہو، ہم کہتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کرو میرے پیارے۔ ہمیں کہا گیا ہے تو جب اللہ نے ہمیں خیر امت کہا ہے تو میرے پیارے خیر امت کے لیے اپنی زندگی میں خیر لاؤ، اچھائیاں لاؤ، نیکیاں لاؤ، کسی کے بارے میں سوچو تو اچھا سوچو۔ یہ برائی تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، یہ برائی تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم تو دنیا میں دنیا کے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل قوم بنائے گئے تھے۔ وہ آئیڈیل قوم کون تھی؟ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امت محمدیہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے محبوب نے ایک آئیڈیل قوم بنایا تھا۔ کہاں کھو گئے اس دنیا کی بھیڑ میں؟ آج تم نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہی کھو دی ہے میرے پیارے۔ دوسرے انسانوں کی طرح صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اپنا سکسیسر کھڑا کرنا، پراپرٹی جائیداد بنانا، یہ دنیا کا مقصد ہے۔ لیکن میرے پیارے یہ قوم مسلم کا مقصد نہ ماضی میں کبھی تھا، نہ مستقبل میں کبھی ہونا چاہیے، آج ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ ماضی ہمارا بتاتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ یہ اور قوموں میں اور مسلمانوں میں ایک یہ بہت بڑا ڈفرنس تھا، بہت بڑا فرق تھا کہ دنیا کی ساری قومیں دنیا کمانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی تھیں، لیکن مسلمان وہ قوم تھی جو دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھتا تھا۔ اگر ضرورت ملینر بننے سے پوری ہوتی ہے، بنو ملینر، اسلام نہیں روکتا۔ اگر ضرورت بلینر بننے سے پوری ہوتی ہے، بنو بلینر، اسلام نہیں روکتا۔ اگر تمہاری ضرورت ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ہے، ٹریلینر بنو، اسلام نہیں روکتا۔ اگر تمہیں ملٹی ٹریلینر بننے سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، ٹریلینر بنو، اسلام نہیں روکتا۔ لیکن اسے صرف ضرورت سمجھو اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ یہی ہیوج ڈفرنس تھا دنیا کی اور قوموں میں اور مسلمانوں میں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہمیشہ فقیر حال رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، کیا کمی تھی حضرت عثمان غنی کے پاس۔ لیکن میرے پیارے ذرا دیکھو تو عثمان غنی کے پاس خزانہ تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بہت دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ تجارت میں بہت ہی زیادہ منافع بخش تجارت تھا ان کا، یہ سب کچھ تھا۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، وہ نہ دنیا کو جانتے تھے، بالکل ترک دنیا کر کے وہ دین پر بھی تھے، وہ عمل کے بھی تاجدار تھے، وہ کردار کے بھی تاجدار تھے، دین پر عمل تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس سب کچھ تھا۔ آپ دیکھو حضرت عثمان غنی کے پاس بے پناہ خزانہ تھا، سونا تھا، چاندی تھی، دولت کے انبار تھے، ایک بڑا کمرہ تھا، اس میں وہ سب رکھتے تھے اور تالا بند رہتا تھا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک صحابی بہت غریب تھے،
بہت ہی غریب تھے، ان کی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی، بڑا پریشان تھے۔ آپ بھی باپ ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب گھر میں بچی جوان ہوتی ہے تو ہر ماں باپ کا سب سے بڑا فکر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچی عزت سے اپنے گھر چلی جائے تو ہماری یہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ تو وہ صحابی بھی بڑا پریشان تھے، بہت پریشان تھے، تو وہ کافی اس فکر کو لے کر پریشان رہتے تھے۔ تو ایک بار آپ صحابی میرے خیال سے بہت زیادہ روئے ہوں گے تنہائیوں میں، تو آنکھیں سرخ تھیں۔ نبی کی بارگاہ میں مسجد نبی میں جب حاضر ہوئے، آقا نے آپ صحابی کو دیکھا، آنکھیں دیکھی، افسردگی دیکھی، تو کہا کیا بات ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہیں، کیا غم ہے تمہیں، کیا پریشانی ہے؟ آقا نے اس غریب صحابی سے پوچھا، وہ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ پریشانی تو کچھ زیادہ نہیں ہے، بس ایک ہی پریشانی ہے کہ میری ایک بچی ہے، وہ شادی کے لائق ہو چکی ہے، اور آپ زمانے کا رسم تو جانتے ہیں کہ جو لوگ مہمان آئیں گے شادی کے موقع پر ان کو کچھ کھانا وانا کھلانا پڑے گا، میرے پاس تو ایک آدمی کو بھی کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے بچی کی شادی نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ فکر مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ آقا نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا شفقت کا، کہا پریشان مت ہو، جاؤ کل چلے جانا میرے عثمان کے پاس، چلے جانا میرے عثمان کے پاس، اور جو بھی ضرورت ہو ان سے کہنا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے دن آپ صحابی جو غریب تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا بیٹھک میں ایک چوکی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کچھ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد نوکر کو بلایا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارے بیوقوف، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ایک کنکڑی نمک کم ڈالا کر، تو نے ایک کنکڑی نمک زیادہ کیوں ڈال دی؟ اب یہ دیکھ کر چونکا کہ تھوڑے سے نمک پر نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں تو میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے کچھ کہہ نہیں پائے، صحابی لوٹ آئے۔ آقا کی بارگاہ میں جب رات میں حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا کیا ہوا، گئے تھے عثمان کے پاس؟ ہاں یا رسول اللہ گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا نمک دال میں زیادہ ڈال دیا تھا نوکر نے، تو اس تھوڑے سے نمک کے لیے ڈانٹ رہے تھے تو میری ہمت نہیں پڑی۔ تو آقا مسکرائے، کہا تم یہ سب مت دیکھو، جاؤ پھر جاؤ۔ پھر دوسرے دن گئے آپ صحابی، پھر جب گئے تو دیکھا کیا، شام کا وقت تھا، تو دیکھا کیا کہ پھر ڈانٹ رہے ہیں نوکر کو۔ اب کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہا تم کو معلوم ہے جب چراغ کا کام نہیں ہے تو یہ چراغ تم نے کیوں جلائے رکھا، بلا وجہ تیل جلایا؟ وہ پھر گھبرا گئے، ارے بھائی 5 منٹ اگر چراغ زیادہ جل گیا ہے تو 5 منٹ میں کتنا تیل جلے گا؟ کہا اتنے سے تیل کے لیے ڈانٹ رہے ہیں نوکر کو تو میری ضرورت تو پھر بہت زیادہ ہے۔ وہ ہمت نہیں کر پائے، پھر واپس ہو گئے۔ پھر دوسرے دن آقا نے پوچھا کیا ہوا، گئے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ گیا تھا، لیکن میری ہمت نہیں پڑ پائی، 5 منٹ چراغ زیادہ جل گیا تھا تو اس کے لیے وہ نوکر کو ڈانٹ رہے تھے تو میری ہمت ہی نہیں پڑی، میں چلا آیا۔ تو آقا مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہا دیکھو یہ سب مت دیکھنا، تم جاؤ سیدھے اپنی بات کہہ دو۔ آقا نے ہمت دی۔ تیسرے دن وہ پہنچے اور پہنچتے ہی ساتھ کہا کہ مجھے آقا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے چوکی پر، جیسے ہی سنا آپ صحابی سے کہ آقا نے مجھے بھیجا ہے، چوکی سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور اس کا شانہ پکڑا، سینے سے لگایا، کہا آپ بتاؤ آقا نے کس لیے بھیجا ہے؟ کہا میری بیٹی کی شادی ہے۔ آقا نے کہا میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں، ایک کیل سے وہ چابی جو ہوتی ہے تالے کی وہ ٹنگی ہوتی ہے، چابی اس کے حوالے کرتے ہیں، کہا جاؤ اس کمرے میں چلے جاؤ، تالا کھولو، اس کمرے میں جاؤ، تمہاری جتنی ضرورت ہے خود لے لو، تمہاری جتنی ضرورت ہے جا کر لے لو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ساتھ گئے بھی نہیں، چابی دے دیا، جتنا چاہو لے لو۔ اب ذرا سمجھیے آپ کس طرح کے ہماری تاریخیں ہیں میرے پیارے، یہ ہیں ہمارے صحابہ کرام، یہ ہے ان کی آئیڈیل زندگی جو ساری دنیا کے لیے ہدایت بن گئی، جو ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی، جو ساری دنیا کے لیے رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ ضرورت جتنی تھی اتنا استعمال کیا، باقی
باقی صرف اللہ کی رضا میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اپنے مال کو اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی میرے پیارے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم دنیا میں دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو کہ صرف کھانا پینا، دولت اکٹھا کرنا، اچھے مکان بنانا، پراپرٹیز بنانا اور اپنا سکسیسر چھوڑ کے دنیا سے چلے جانا۔ نہیں میرے پیارے، تمہیں اللہ نے اس روئے زمین پر ساری انسانیت کے لیے ایک ماڈول بنایا ہے، ایک آئیڈیل بنایا ہے، ایک رہنما بنایا ہے، ایک مشعل راہ بنایا ہے، تاکہ ساری انسان تمہیں دیکھ کر دنیا کا اسے جینے کا سلیقہ آ جائے، اسے زندگی گزارنے کا شعور آ جائے، اسے جینے کا مقصد مل جائے۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم خود اپنے مقصد کو جانو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنی زندگی کو اس راہ پر ڈالو جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہمارے نبی راضی ہوتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے، خلاصہ یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ میرے پیارے، بن جاؤ ایسے مسلمان بن جاؤ، ان نفرتوں کو اپنے سینوں سے نکال کر باہر پھینکو، بن جاؤ۔ آپ کے لیے تو بڑی اپارچونٹی ہے کہ آپ ایک اسلامک ملک میں ہیں، ایک مسلم ملک میں ہیں، آپ کے لیے تو بہت کچھ کھلا ہوا ہے۔ میرے پیارے، کھڑے ہو جاؤ، ایک ایسے مسلمان بن جاؤ، ایک ایسا مسلمان اسلام کا دل رکھو اپنے سینے میں جس دل میں ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرتیں نہیں صرف محبتیں ہوں۔ ایسے مسلمان بن جاؤ جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے صرف اپنے گھروں کے رگ رگوں کے لیے نہیں، اپنے عمل سے اپنے ملک کی ترقی کی کوشش کرو۔ یہ ملک آگے بڑھے گا، یہاں کی قوم آگے بڑھے گی، تمہاری شناخت آگے بڑھے گی۔ ایک اچھے شہری بننے کی کوشش کرو، ایک حب الوطنی کا جذبہ اپنے سینوں میں رکھو، اور میرے پیارے، اپنے کردار و عمل کی اصلاح کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے تو محبت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ بزرگان دین کی زندگی، یہ ان کی زندگی کا ہر وقت، ہر زمانہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہی ایجوکیٹ کرتا ہے کہ نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ محبت کو عام کرو، اپنی زندگی کو بدلو۔ کسی سے بغض، عناد، کینہ اس رکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے، یہ جیلسی، یہ جلن، یہ حسد جو آپ کے دلوں میں ہے، میرے پیارے کتنی خطرناک چیز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کو کسی سے جیلسی ہو گئی، حسد ہو گئی، تو جس سے ہوئی اس کو تو پتہ نہیں کہ آپ اس سے جلتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، تو وہ تو سو رہا ہے آرام سے اور آپ اس کے حسد میں رات بھر جاگ رہے ہیں۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جس نے دوسرے کو پریشان بعد میں کیا، آپ کو پہلے ہی جلایا۔ تو ایسی بیکار سی چیزوں کو اپنے سینوں میں نہ رکھو، بلکہ سارے مسلمان مل کے محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے کاروان کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کے لیے مدد کے ہاتھ بڑھاؤ، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں میں کشادگی پیدا کرو، حب الوطنی کا جذبہ رکھو اور اپنے ملک کو ترقی دو، اپنے آپ کو ترقی دو، اور جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے اسے دنیا سے حاصل کرو، لیکن ضرورت سمجھ کے اسے مقصد مت بناؤ، مقصد اللہ کی رضا کو بناؤ، ایسی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب کی سچی اطاعت ہو جائے، اللہ کی بندگی ہو جائے، اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح حق ادا کرو میرے پیارے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو ریئل لیڈرشپ ہے، حقیقی لیڈرشپ کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہماری ریئل لیڈرشپ کیا ہے؟ محمدی۔ چونکہ دنیا ہمیں کسی اور نام سے نہیں جانتی، ہمیں عبدالسلام ابوالکلام کے نام سے نہیں جانتی، دنیا ہمیں جب ایڈریس کرتی ہے تو امت محمدیہ کے نام سے ایڈریس کرتی ہے۔ ہم پہچانے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، غلامی کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ مسلم ہے، یہ قوم محمد عربی کی ہے، امت محمدیہ ہے۔ یہی ہماری شناخت کل بھی تھی، یہی ہماری شناخت آج بھی ہے، اور یہی ہماری شناخت صبح قیامت تک لگے گی، اور یہی شناخت کے ساتھ ہم حشر کے میدان میں اٹھیں گے۔ پرچم امت محمدیہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، سارے لوگ
ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے، لیکن اسی حشر کے میدان میں امت محمدیہ کا پرچم جب ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو لوگ ہمیں بتائیں گے کہ تم ادھر ادھر مت جاؤ، تمہارے نبی تو وہ مقام محمود پر کھڑے ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ لوگ بھٹک رہے ہوں گے اور لوگ ہمیں راستہ بتا رہے ہوں گے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تمہارے نبی اس مقام محمود پر کھڑے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہاری شفاعت کے منتظر ہیں۔ اے امت محمدیہ، ادھر ادھر مت بھٹکو، آج تو تمہارا دن ہے، تمہارے نبی کا دن ہے، تمہارے آقا کا دن ہے، آج تو تم بخشے ہی جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے میں ہم بھی بخش دیے جائے۔ امید لگا یہ ساری انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی۔ میرے پیارے، اس کو اپنے دل و دماغ بساؤ، اس پر فخر کرو، تحدیث نعمت کے طور پر فخر کرو کہ وی آر مسلم، وی آر مسلم، وی آر مسلم۔ یہ فخر کا احساس تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں۔ وہ قوم ہے جو زمین پر انقلاب برپا کر دیتے ہیں، وہ قوم ہے کہ جب ریگستانوں میں، ڈیزرٹ میں ہمارے قدم پڑتے ہیں تو اللہ پاک وہاں شادابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ پہاڑوں کی چٹانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو ہماری آواز جب چٹانوں سے ٹکراتی ہے تو پہاڑ ہمیں راستہ دے دیا کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر پانی طوفان مار رہا تھا، طوفان مار رہا تھا، ہمیں اس پار سے اس پار جانا تھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اتنے بڑے دریا کو پار کر سکے، سب کو جان جانے کا خوف تھا۔ لیکن ہم وہ ہیں جو ہم جانتے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں کا سودا تو رب کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، اس کے محبوب کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں، ہمیں اپنی جانوں کے نہیں، یہ دریا بھی ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، یہ دریا بھی ہمارے آقا کی غلام ہے۔ فکر نہیں کی، دنیا کہتی تھی کہ اس جنگ میں، اس پانی میں جو اترے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن ہم وہ ہیں کہ دریائے دجلہ کی موجوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں اتار دیا اور پانی میں ہمیں اس پار سے اس پار اتار دیا۔ دنیا دیکھ کر یہ حیران تھی۔ کیا سمجھتے ہو آج یہ برکتیں تمہیں نہیں مل سکتی؟ آج یہ عظمتیں تمہیں نہیں مل سکتی؟ آج رب کا کرم تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے، یہ بے یقینی چھوڑو، آج بھی رب کا فضل تمہارے ساتھ ہے، آج بھی رب کا کرم تمہارے ساتھ ہے، آج بھی آقا کی محبتیں اور شفقتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے ہو جہاں یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، لے آؤ اس جگہ پر جہاں اللہ کی رضا تمہارے سینوں میں ہو اور پھر اسے پکارو۔ دیکھو مدد آج بھی اترے گی میرے پیارے، بدل لو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔